یہ ویڈیو دوسری جنگ عظیم کے ایک ایسے خوفناک اور ناقابل فراموش حادثے کی ہے جو یو ایس ایس امریکی بحریہ کی تاریخ کی سب سے بھیانک سانحوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ انڈیانا پولیس جو امریکہ کی ایک طاقتور جنگی بحری جہاز تھا، ایک خفیہ مشن پر روانہ ہوا، مگر جب وہ کامیابی سے اپنا مشن مکمل کر کے واپس لوٹ رہا تھا تبھی وہ ایک ایسا شکار بن گیا جس کی مثال کم ہی تاریخ میں ملتی ہے۔ جولائی 1945 کو یو ایس ایس انڈیانا پولیس ایک خفیہ مشن پر روانہ ہوا۔ اس جہاز کا مشن تھا کہ وہ ایک انتہائی مہلک ہتھیار کو بحر الکاہل کے ایک دور افناتا جزیرے تک پہنچائے۔ یہ ہتھیار در حقیقت وہی ایٹمی بم تھا جسے بعد میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا گیا۔ یو ایس ایس انڈیانا پولیس نے اپنی ذمہ داری کامیابی سے مکمل کی اور اپنا سامان مقررہ مقام پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد جہاز واپس اپنے اگلے حکم کے انتظار میں تھا، مگر اس کے عملے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ واپسی کا سفر ایک بھیانک خواب میں تبدیل ہونے والا ہے۔ 1945 کی رات میں یو ایس ایس انڈیانا پولیس بحر الکاہل میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس نے اس پر دو مہلک ٹارپیڈوز داغے۔ رات کی تاریکی میں یہ ٹارپیڈوز I-58 کہلاتے تھے۔ اچانک جاپانی ابدوز حملہ جہاز کے عملے کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے گم ہو گیا تھا۔ پہلا ٹارپیڈوز جہاز کے اگلے حصے سے ٹکرایا اور زوردار دھماکے کے ساتھ ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ دوسرا ٹارپیڈوز انجن کے قریب جا کر لگا جس سے جہاز کے نظام بری طرح متاثر ہو گئے، پانی میں ڈوبنے لگا۔ تقریباً 300 فوجی جہاز کے ساتھ چند ہی منٹوں میں یہ سمندر کی گہرائیوں میں جا چکے تھے، جبکہ 900 سے زائد عملے کے ارکان پانی میں چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ اصل خوفناک صورتحال اب شروع ہوتی ہے۔ سمندر میں زندہ بچ جانے والے 900 کے قریب ملاحوں کو ایک ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑا جس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ دن کی تپتی دھوپ اور رات کے وحشی سمندر طوفان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھوک، پیاس اور خونخوار شارک تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان ملاحوں کی مشکلات بڑھتی گئی۔ کچھ فوجیوں نے پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سمندری پانی پیا جو ان کے جسم کے لیے زہر ثابت ہوا۔ کچھ شدید زخمی تھے اور ان کے پاس علاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مگر ان سب سے زیادہ ہولناک چیز وہ شارک تھی جو پانی میں ہر وقت ان کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ پہلے تو شارک صرف مردہ اجسام کو نشانہ بنا رہی تھی، مگر جیسے جیسے بھوک میں شدت آئی وہ زندہ بچ جانے والے فوجیوں پر حملہ کرنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی تعداد کم ہوتی گئی اور بچ جانے والوں کی امیدیں بھی دم توڑنے لگیں۔ 4 دن اور 5 راتوں کے بعد 12 اگست 1945 کو ایک امریکی فوجی جہاز کا عملہ ایک حادثاتی گشت کے دوران سمندر میں بہتے ہوئے ملاحوں کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ فوراً ہی امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی اور جو فوجی باقی بچ گئے تھے انہیں نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جب امدادی ٹیمیں پہنچی تو معلوم ہوا کہ 900 میں سے صرف 316 فوجی زندہ بچ پائے ہیں، باقی تمام یا تو شارک کا شکار ہو چکے تھے یا بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ یو ایس ایس انڈیانا پولیس کے اس حادثے کے بعد امریکی بحریہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کپتان چارلس بی میکوی کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ انہیں اس الزام میں مجرم قرار دیا گیا کہ انہوں نے جہاز کو مناسب حفاظتی تدابیر کے بغیر خطرے میں ڈال دیا۔ تاہم بعد میں جب تفصیلات سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ کپتان میکوی کو حملے سے پہلے کسی بھی قسم کی وارننگ نہیں دی گئی تھی اور وہ حقیقت میں بے قصور تھے، مگر اس تمام دباؤ اور شرمندگی کی وجہ سے کئی سالوں بعد کپتان میکوی نے خودکشی کر لی۔ یو ایس ایس انڈیانا پولیس کا یہ واقعہ آج بھی امریکی بحریہ کی تاریخ کے تاریک ترین دنوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔